پی ٹی آئی کے اندر مسلسل کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو گنڈا پور صاحب کی قربانی ہوئی ہے، پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا، جنید اکبر صاحب کو سامنے لایا گیا جو ان کے نقاد بھی رہے ہیں، مخالف بھی رہے ہیں، تنقید کرتے رہے ہیں، ایک تو یہ کیا اشارہ ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے خان صاحب نے ان پر، اور آنے والے دنوں میں ان کی وزارت اعلیٰ شپ جو ہے وہ بھی جا سکتی ہے، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بٹ صاحب؟ سر میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو وزارت اعلیٰ نا یہ عمران خان سے کہیں کہ اگر لے سکتا تو لے کے دکھا دیں. اوکے ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر عمران خان اینڈ کمپنی یہ سوچتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیل گئے، پھر تو عمران خان کسی صورت ان کو ہٹا نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہ بھی ملے ہوں تو جو بندہ 1 سال کے قریب وزیر اللہ رہ جاتا ہے نا سر، اس نے ہاؤس کے اندر کئی ایم پی ایز کو اوبلائز کیا ہوتا ہے. صحیح. اور وہ جو اوبلائز کیا ہوتا ہے نا وہ پھر آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تیسری اہم تین قانونی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت کے کسی جگہ پہ رجسٹرڈ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے. تو وہ ووٹ جو ہے وہ ایم پی ایز جس کو مرضی ڈالی ہے ان کے اوپر یہ جو شک ہے ڈیفیکشن کلاس کی وہ نہیں لگے. ٹھیک ہے. تو لہذا یہ کہنا یا یہ سوچ لینا کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا، میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کی طرف سے ایک اور عقل مندانہ اقدام نہیں ہوگا، جس سے ان کی پارٹی مزید تقسیم ہو جائے گی. صحیح. تو ہٹایا کیوں گیا ہے گوہر صاحب آپ کے خیال میں؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ آپ ماشاءاللہ باخبر صحافی اور بڑی اندر کی خبریں رکھتے ہیں، جیسے سزا ہوئی، جیسے ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں شیئر کر دیتا ہوں آپ سے جلدی میں. بشرا بی بی جو ہے نا سر جی، ان کا گنڈا پور کے ساتھ سیدھا جو ہے وہ اختلاف تھا جی، اور گنڈا پور بہت زیادہ تنگ تھے ان سے. بشرا بی بی جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ریزرویشن عمران خان کی بہنیں آلریڈی شو کر چکی ہیں. بشرا بی بی جو ہیں وہ جب وہاں پر تھیں تو اس طرح سے کام نہیں کیا گیا. بشرا بی بی جس طرح سے چاہ رہی تھی، مثلا بشرا بی بی کی بڑی عجیب و غریب خواہشیں تھیں کہ رات 2 بجے اٹھ کر وہ کہتی تھی کہ یہ جو لائٹ ہے نا کمرے میں لگی یہ گرین کریں آپ. اوکے. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے موکل جو ہیں وہ گرین لائٹ پسند کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی. تو اس کے علاوہ بہت سارے الزامات ہیں کہ جناب یہ وہاں پر ٹھیکیداروں سے مل رہی تھیں، خود انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہی تھیں، اور وہ تمام الزامات جو کہ پنجاب گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ان کے اوپر لگائے جاتے تھے رشوت کے، کرپشن کے، وہ بھی وہاں پر الزامات چل رہے تھے. لیکن علی مین گنڈا پور کافی مشکل میں تھے ان کے وہاں پہ ہونے کی وجہ سے، اور بشرا بی بی گنڈا پور صاحب کو بہتر نہیں سمجھ رہی. تو اب سیدھی سی بات ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اب تک عمران خان کے ساتھ 3 وہ ملاقاتیں تو اپنی جگہ پہ 3-4 جو کہ ایک کیس میں پیشی کے طور پہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ 2 ملاقاتیں عمران خان کے ساتھ وہ کر چکی ہیں. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان اس کو گنڈا پور کو ہٹا دیا جائے اور جو ہے وہ دوسرے کو لایا جائے. یہ انفارمیشن ہے سر. تو باقی گنڈا پور کو اگر کوئی وزیر اللہ کے طور پر ہٹانا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی عقل مندانہ اقدام نہیں. صحیح. تو تکرار بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب کا ہی وجہ بنا ان کو پارٹی صدارت ہٹانے سے، لیکن وہ جو دوسری باتیں چل رہی ہیں کہ شاید گنڈا پور صاحب کوئی ڈیل کروانا چاہ رہے تھے، اس میں کامیابی نہیں ہوئی، بڑے بڑے صحافی یہ بھی دعوے کر رہے ہیں بٹ صاحب کہ وہ بھی ایک وجہ بنی. نہیں دیکھیں وہ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. اچھا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ ڈیل کی کوئی بات چل رہی ہوتی نا سر تو بدل لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈبل ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کہا ہے نا لوگوں نے. تو بشرا بی بی کو 7 سال قید کی ہو گئی تھی. بالکل. یہ بتائے مجھے کہ اگر کسی جگہ بات چل رہی ہوتی 14 سال قید نہ ہوتی، عمران خان کو 5-6 سال قید ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے. تو یہ جو میکسیمم سزا ہے نا وہ دی گئی ہے. صحیح. تو اس لیے یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اور بیک گراؤنڈ میں بڑا وہ مذاکرہ چل رہے ہیں، سر میں اس سے ابھی نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر یہ مذاکرہ چل رہے ہوتے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ پھر وہ عدت میں نکاح والا کیس کے خلاف جو اپیل ہے وہ کیوں لگ جاتی؟
صحیح. بتائیے. ٹھیک ہے, تو حقائق تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. باقی اب یہ کوئی صاحب جو بھی ہوں وہ یہ کلیم کر دیں کہ جناب ان کی بات ٹرمپ سے بھی ہوتی ہے رسول کے اوپر, تو میں تو سر اس کے بارے میں ان کی انفارمیشن کو میں تو چیلنج نہیں کر سکتا. بالکل. باقی ان کی مرضی. صحیح. اچھا سر, اب یہ باتیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ شاید وہ جو دیکھتے ہیں بات چیت وہ تو ختم ہی نظر آ رہی ہیں. کل ملاقات وہ جو ہوگی کمیٹی کا اجلاس ہوگا, اس میں پی ٹی آئی والے نہیں جا رہے, تو عرفان صدیقی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اس کے بعد وہ جو تحلیل کر دیں گے کمیٹی اسپیکر صاحب, تو بات چیت کا فیوچر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اس کے بعد پی ٹی آئی والے کی طرف سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا وہ جنید اکبر صاحب کی قیادت میں پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے؟ کیا ہوگا؟ اب پی ٹی آئی کے پاس بات چیت کے علاوہ دوسرے کون سے آپشن آپ کے خیال میں بچ جاتے ہیں؟ دیکھیں اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے, یہ سمجھ لیجیے کہ 8 فروری کو احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے. بلیک ڈے. جی. کیونکہ 10 فروری کو شاید 10 یا 12 فروری کو طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. اوکے. اسلام آباد میں ہوں گے. صحیح. شاید وہ کانفرنس ہے, مجھے ابھی ایگزیکٹ علم نہیں. تو یہ ہر اس موقع کو ڈھونڈتے ہیں. اور چیمپئنز ٹرافی وغیرہ بھی شاید فروری میں ہے. جی. تو یہ جو ہے نا یہ سارے کا سارا فتنہ فساد کا فارمولا ہے, اس کے تحت چل رہے ہیں مذاکرات میں. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا تھا کہ 8 فروری کے انتخابات جو ہیں وہ رگ ہوئے ہیں. یہی تھا نا کہ دھاندلی. اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ فارم 47 کے ہیں, ہمیں 45 والے چاہیے, تو آپ دوبارہ انتخابات کروائیں. یہ مطالبہ تھا نا. بالکل. تو سر جو مطالبہ لکھ کر دیا اس میں تو یہ مطالبہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ عمران خان چھڈو, باقی گلا بات. صحیح. یہ بات ہے. نہیں تو سر وہی تو سوا ہو گئی ہے, تو لہٰذا مذاکرات کس چیز سے کرنے گا. تو اب وہ والا قصہ ہم ختم ہی سمجھیں. مطلب ویسے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ملک ہوں, معاشرے ہوں, ڈیموکریسی ہو, ڈیڈ لاک سے نہیں بلکہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے. تو ڈائلاگ کے دروازے ہم بند ہی سمجھیں اس ملک میں. سر یہ بتائیے ڈائلاگ آپ کس سے کریں گے؟ جی. دیکھیے ڈائلاگ اس سے کیا جاتا ہے جو ڈائلاگ پر بلیو کرتا ہو. یہ پولیٹیکل لوگ آپس میں ڈائلاگ کرتے ہیں سر. صحیح. عمران خان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی جماعت تو ہے ہی نہیں, وہ تو جو سب سے آخر پہ کرنے والی بات ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میں وہ احتجاج کروں گا, دھرنا دیں گے, جینا ہوگا مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا, یہ وہ جملے ہیں جو سب سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں ان کی طرف سے. حالانکہ یہ سب سے اینڈ والا کام ہوتا ہے. صحیح. پہلے آپ مختلف آپشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ منیمم ایجنڈے کے اوپر سب اتفاق ہو جاتا ہے. بالکل. جیسے گالی ایسے شروع ہوتی ہے جیسے دھرنا دینا, جاؤ دھرنا دے لو پائن کرو. وہ صحیح فرما رہے ہیں. اور جیسے کہتے ہیں نیازی صاحب کا شعر منی, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. تو الیکشن سے پہلے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اتحاد بنانے چاہیے تھے, اب یہ اتحاد کی باتیں بھی ہو رہی ہیں دوبارہ سے کہ میمون خان نچکزئی صاحب سے رابطے بڑھاؤ, فضل الرحمان صاحب سے رابطے بڑھاؤ. تو کیا مولانا صاحب ان کو اپنے کندھے فراہم کریں گے پی ٹی آئی کو حکومت کے خلاف کوئی اگر موومنٹ چلتی ہے بٹ صاحب جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب کا اعتراض جو ہے وہ پنجاب میں ہونے والے الیکشن پر نہیں ہے. بالکل. سندھ میں ہونے والے الیکشن پر بھی نہیں ہے. صحیح. بلوچستان میں تو وہ حکومت کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اعتراض کس پہ ہوا؟ کے پی انہوں نے بیان بھی دیا کہ فارم 47 کی حکومت وہاں پر بھی ہے ابھی کچھ دن پہلے. ان کا اعتراض تو عمران خان کی جماعت کے اوپر ہے. تو اب پھر بھی اگر وہ کوئی سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, تو مولانا صاحب جو ہے نا سر وہ بہت زیادہ زیرک آدمی. بالکل. وہ بڑے زیادہ سمجھدار سیاستدان. اور عمران خان اینڈ کمپنی جو ہے نا یہ ساری زندگی ان کی پالیٹکس جو ہے وہ کسی نہ کسی جرنیل کے کندھے پہ رہی. اب وہ جرنیلی کندھے اویلیبل نہیں ہیں سر ان کو. پہلی بار. لہذا یہ جو خان صاحب کی ہر چال الٹی پڑ رہی اس وجہ سے پڑ رہی. پہلے تو یہ رل مل کے کھیلتے تھے, اب دوسری سائڈ سے ان کو کوئی لفٹ نہیں, زیرو رابطہ سر. جو کوئی آپ کو یہ بات بتاتا ہے, جو یہ صحافی کلیم کرتے ہیں, ان کی اپنی انفارمیشن ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی انفارمیشن سے ایگری نہیں کرتا. صحیح. کوئی رابطہ عمران خان کے ساتھ کسی سطح کے اوپر نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا.
तभी तो बट साहब हम आपसे ही समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। माशाल्लाह आप इतने बाखबर जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, अदालती महाज पर भी हम देख लें तो उधर भी बड़ी बातें चल रही हैं। दोबारा से वही हम समझे थे कि शायद 26वीं आईनी तरमीम हो गई, सब कुछ वो ख़त्म हो गया, धड़ाबंदी। लेकिन अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दोबारा जिस अंदाज से आगे आ रहे हैं, या आज जो उन्होंने फैसला दिया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले केस में, जैसे कि मौजूदा चीफ जस्टिस को भी उन्होंने तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया, तो वहाँ उस महाज पर क्या हो रहा है, या आने वाले दिनों में वहाँ से क्या कुछ बड़ी खबरें मिल सकती हैं? सर, खबरें तो आज की सबसे बड़ी खबर तो मेरा ख्याल अभी आपने डिस्कस ही नहीं की। जो उस महाज के ऊपर है वो ये है कि 11 फरवरी को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हो रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 नए जजेस की तैनाती होगी। उसके बाद आप मुझे बताइए कि बात कहाँ रह जाएगी। 18 ऑलरेडी हैं तो 8 और नए आ रहे हैं। जी सर, अब आप ये देखें ना कि किस कदर ज्यादा नहीं, 18 से ज्यादा है सर। शायद 1-2 जजेस जो हैं वो वैसे भी शायद दिए थे हाथ को जजेस ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए केसेस बहुत ज्यादा हैं, 60-65 हजार केस जो है वो पेंडिंग है। लोगों को इंसाफ पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, ठीक है। तो फिर इसलिए जजेस की तादाद जो है उसमें इजाफा जरूरी और हर सतह के ऊपर जरूरी। तो ये उस तरफ जा रहे। अब जिन लोगों की उम्मीदें हैं वो मंसूर अली शाह साहब के ऊपर लगी हुई, मैं ईमानदारी से समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं बड़े समझदार और बड़े कानून और आइन को समझने वाले जज हैं। उनके कुछ फैसलों से इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन आज अगर आप उनके फैसले को देखें तो एक्चुअली तो वो मामला खत्म ही हो गया ना सर। एक्चुअली तो वो मामला खत्म हो गया। बिल्कुल, हाँ। तो वो जो दोनों कमेटियां हैं सर, जो बेंचेस वगैरह बनाती हैं, उनके हवाले से जिस तरह के फैसला आया है, तो फ्यूचर में वो कैसे काम कर सकेंगे? देखिए, वो भी तो जो कमेटियां हैं वो भी तो जजेस पर मबनी है ना, मुश्तमिल है। वो कमेटियां जो हैं वो कोई मतलब ब्यूरोक्रेट से मुश्तमिल नहीं है। सही, उसमें चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं, ठीक है। तो लिहाजा वो एक नया बेंच बन जाएगा, हो सकता है, और 3 डिग्री बेंच होगा, वो बैठ कर इस फैसले को खत्म कर देगा। ठीक, लेकिन इस तरह का फैसला आना, इसके पहले कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हो या मोस्ट सीनियर जज हो, उनके हवाले से इस तरह के फैसले आ जाएं कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाए गए वो? सर, अब मामला यह है कि अगर आपको याद हो तो जो एक सजाद अली शाह हुआ करते थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल, उनके दौर के अंदर भी इस तरह की सूरत हाल बनी थी। बिल्कुल, ठीक है। और उस सूरत हाल में चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई थी। अब की सूरत हाल है ना सर, ये तो उतनी ज्यादा गड़बड़ है ही नहीं। बिल्कुल, इतनी ज्यादा सजाद अली शाह साहब के दौर में हुई थी। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये जो आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनकी यादाश्तें थोड़ी सी कमजोर है मेरा ख्याल। ये अगर उस तरफ जाए तो इनको पता चलेगा कि हालात इससे कहीं ज्यादा खराब रह चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने सर्वाइव किया और आगे भी करेगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान सर बहुत बेहतर होने जा रहा है, अच्छी खबर भी देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत आपका टाइम लिया, आखिर में बस पंजाब की सूरत हाल भी आपकी मौजूदगी का फायदा लेते हुए समझना चाहेंगे। उधर भी बड़ी तब्दीली की बातें चल रही हैं कि आलिया हमजा साहिबा को लाया जा रहा है, तो पंजाब में इस तरह की नई अगर पार्टी की क़यादत आती है तो पीटीआई की, तो फिर क्या देख रहे हैं आप उनकी पोजीशन? सर कुछ नहीं, 0 + 0 = 0, कुछ भी नहीं। क्या वो आलिया हमजा क्या कर ले? तो इस तरह की तब्दीली की जरूरत क्यों पड़ रही है आपके ख्याल में? फिर सर यहाँ पे बंदे कोई नहीं का, आप मुझे बताए, सिंध के अंदर कोई इनको रोकता तो नहीं है ना जी। चले सिंध को छोड़ें, केपी में कोई रोकता है? इमरान खान को सजा होगी, कितने लोगों ने मुजाहरा किया बताइए? सही, ठीक है। तो ये कहीं एक्चुअली कहीं एग्जिस्ट नहीं करते जमीन के ऊपर। हाँ, इसके ऊपर हैं, यूट्यूब पे हैं, ये ट्विटर पे हैं, बिल्कुल हैं। अब वो हकीकत में है या वो बोट्स हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर हैं, ये सड़कों पे कहीं नहीं।